الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھ لی گزشتہ آیت میں کہ عزت اور عظمت اور کمال اور قدرت سب صرف اللہ کی ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ ایک بات. اور اعمال انسان کے اس کے عقیدے کی بل بوتے پر اور بنیاد پر وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. اور یہ کہ اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ کے دین اور انبیاء علیہ السلام کے مخالف جو بھی کر لیں، وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، ان کی تمام تدابیر آخر الامر ناکارہ ہو جاتی. وہ اپنی تمام ہستی طاقت اللہ کے دین کے ساتھ لڑائی میں خرچ کرتے ہیں، کھپاتے ہیں، آخر میں شکست کھا کے جان سے بھی جاتے ہیں اور مال سے بھی جاتے ہیں. وہ بنی آدم، اب پوری انسانیت ہو، پوری بنی آدم. واللہ خلقکم من تراب، اے آل آدم، پوری انسانیت معلوم ہونا چاہیے تجھے کہ اللہ ذوالجلال نے تجھے مٹی سے پیدا فرمایا ہے، خاک کا حصہ ہو تو. بنیادی تخلیق مٹی سے، سیدنا آدم علیہ السلام. ثم من نطفت، پھر اللہ رب العزت نے نسل انسانی کی بقا اور تسلسل کو وابستہ اور مربوط فرمایا ہے کہ قطرے کے ساتھ. جو ازدواجی روابط، تعلقات اور فطری قدرتی نظام الہیہ کے مطابق نطفے وجودوں میں منتقل ہو کے اس نسل کے بقا اور تسلسل کے ذریعہ بن جاتے ہیں. تو ثم جعلکم ازواجا، پیدا ہونے کے بعد بڑے ہو جاتے ہو، بلوغ کے عمر میں پہنچ جانے کے بعد ازدواجی زندگی قائم کر لیتے ہو. بچے یا بچیاں، لڑکے لڑکیاں، صاحبزادے صاحبزادیاں رشتے ازدواج میں منسلک کر دیے جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں. یہ سب اللہ کی قدرت، یہ سب اللہ نے کیا ہے. واللہ خلقکم، پہلے پیدا فرمایا مٹی سے، پھر نطفے سے تسلسل باقی رکھا، پھر بقائی زندگی کے لیے، زندگی کی مقاصد اور لطف حاصل کرنے کے لیے ازدواجی نظام بنا دیا. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور جو حیوانات، انسان، ان کے صنف مؤنث جو چیز حمل میں لے لیتا ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، تو جس حد تک اس کی مدت اور دورانیہ ہے، اسی دورانیے میں اس کے وجود کا سائز کم و بیش ہو جاتا ہے. جتنا اس کے حمل کے ٹھہرنا، ولا تضع
اور پھر اس کی وضع حمل کا دورانیہ آنا، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم سے نہ ہو، اللہ کے علم میں نہ ہو، اللہ کے اختیار میں نہ ہو، اور اللہ رب العزت کو پتہ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب۔ اور کوئی بھی بڑی عمر والے، جتنے بھی اس کی عمر بڑھتی چلی جائے، لمبی زندگی جتنی بھی مل جائے اور یا گٹ جائے، ان سب کا حساب و کتاب اللہ کے پاس ایک کتاب میں لکھی ہوئی اور موجود ہے، لوح محفوظ میں۔ ہر انسان کی ہر نیک و بد، خیر و شر، نفع اور نقص مکتوب ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ۔ اور فرمائے ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے، یسیر، بہت آسان۔ ان میں سے ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے مشکل ہو، چاہے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو، یا اس کے بعد انسانی خون اور نطفے سے اس سلسلے کا آگے بڑھنا، یا پھر اس انسان کے لیے ہزاروں طرح کے دیگر جو جاندار مخلوقات اللہ رب العزت نے بنا دیے ہیں، ان کے یہ نسلی کمی بیشی، نسلی بقا، اور اس حوالے پر ان کے احساسات اور جذبات، یہ سب اللہ کے ہاں مکتوب، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کتنے مشکل کام ہے، کتنے بھی مشکل ہوں اور ہیں بھی، میرے اور آپ کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مشکل نامی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ رب العزت کا علم اور اللہ رب العزت کی حکمت تمام چیزوں کو اپنی گرفت میں لے چکی ہے، اور ہر چیز جو وجود میں ہے یا وجود میں آئے گا، اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ رب العزت کا مال ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔